السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ناظرین حضرات و نسیم اختر مراد آبادی، آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ ایک لڑکی کی شادی ایک ایسے مرد سے ہو گئی جو کہ شادی کے لائق نہیں تھا، یعنی کہ وہ نامرد تھا۔ جب شادی کی پہلی رات آئی اور وہ لڑکا لڑکی کے کمرے میں گیا تو اس نے جا کر کے پوری بات بتا دی کہ میں نامرد ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس لڑکی نے کیا کیا؟ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ واقعہ جو میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، یہ میں نے علماء کرام کی زبانی سنا ہے کہ ٹرین کی پٹری بچھائی جا رہی تھی۔ جب وہ پٹری بچھتے بچھتے ایک ایسی جگہ پہنچی کہ قریب میں قبرستان تھا، اور جب کھدائی ہوئی قبرستان کے قریب میں تو ایک ایسی قبر سے مٹی ہٹ گئی کہ اس میں جو میت دفن تھی تقریباً اس کے انتقال کو 25 سے 30 سال ہو گئے تھے۔ جب قبر سے مٹی ہٹی تو دیکھا کہ وہ خاتون کی قبر ہے، اور 25 سے 30 سال گزر جانے کے بعد بھی اس کا کفن میلا نہیں ہوا۔ بستی میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ قبرستان میں قبر کھلی ہے اور اس کا کفن تک میلا نہیں ہے۔ لوگوں نے آ کر کے دیکھا، بہت سارے لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ فلاں عورت کی قبر ہے۔ جب یہ بات لوگوں سے معلوم کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ یہ عورت کوئی زیادہ تقوی یا پرہیزگار نہیں تھی، مسلمان تھی، ایک گھریلو عورت تھی۔ اس کی زندگی کا کوئی ایسا کارنامہ ظاہر نہیں ہے کہ جس کی بدولت آج یہ قبر میں جنت کے مزے لوٹ رہی ہے۔ حضرات، کچھ لوگ اس کے شوہر کے پاس پہنچے، اس کا شوہر حیات تھا۔ اس کے شوہر سے جا کر کے پوچھا، یہ تمہاری بیوی ہے، تم اس کی زندگی کو سب سے بہتر جانتے ہوں گے، ایسا اس کا کون سا نیک عمل تھا کہ جس کی وجہ سے 25-30 سال گزر جانے کے بعد بھی اس کا کفن میلا نہیں ہوا؟ اس کے شوہر نے کہا کہ میں ساری باتیں تو نہیں جانتا ہوں کہ اس کی زندگی کے اعمال کیسے تھے، ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میں نامرد تھا، میں شادی کے لائق نہیں تھا۔ میں نے بہت ہی منع کیا، پھر بھی میرے گھر والوں نے زبردستی میری شادی کر دی۔ میں نے والدین کی خوشی کے لیے شادی تو کر لی، میں شادی کے لائق نہیں تھا۔ جب شادی کی پہلی رات آئی، میں اس کے کمرے میں پہنچا، یہ میری بیوی تھی، تو میں نے اس سے پورا معاملہ بتا دیا کہ تو اس نے پوری زندگی میرے ساتھ گزار دی، یہ صبر کے گھونٹ پیتی رہی، لیکن اس نے میری یہ کمی، اس نے میرا یہ عیب کسی کو بھی ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اپنی ساری زندگی اس نے میرے نام پر کاٹ دی، لیکن اس نے میری بدنامی نہیں کی، اس نے میری عزت پر کیچڑ نہیں اچھالا، اس نے میری نافرمانی نہیں کی، یہ میرے ساتھ خوشی کے ساتھ رہتی رہی۔ میں تو یہی کہوں گا کہ وہی ایک ایسی اس کی نیکی ہے کہ جس کا صلہ آج وہ قبر میں لوٹ رہی ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر آج کل تھوڑی سی بھی کمی شوہر کی طرف سے ہو جائے تو نہ جانے کتنی برائیاں عورتیں اس کی تلاش کرنے لگتی ہیں۔ آج کل تو کمیوں کو ڈھونڈا جاتا ہے، اگر کمیاں نہیں بھی ہیں تب بھی نکتہ چینی کی جاتی ہے۔ دوسرے کے عیب ظاہر مت کرو، اگر آپ کو دوسرے کے عیبوں کے بارے میں معلوم ہے تو پردہ پوشی کرو، کسی کے اوپر نکتہ چینی مت کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نامرد ہے یا وہ نامرد ہو جائے تو اب اس کو چاہیے کہ بیوی کو طلاق دے دے۔ اگر بیوی اپنی خوشی کے ساتھ رہنا چاہے تو رہ سکتی ہے، لیکن ایسے آدمی کو زبردستی بیوی رکھنے کا کوئی حق نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اس عورت نے کتنا صبر کیا، لیکن اپنے شوہر کی یہ کمی دوسروں کے سامنے بیان نہیں کی۔ ہمارے معاشرے کی عورتیں سوچیں اور سمجھیں کہ اپنے شوہروں کی عزت کریں، شوہروں کو بھی چاہیے کہ اپنی بیویوں کو خوش رکھیں۔